بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن لڑائی جھگڑے پر قائم نہیں رہنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہمیں صحابہ نے بتایا کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہو تو کسی بڑے کے پاس جا کر فیصلہ کروانا چاہیے، کیونکہ جہاں انسان رہتا ہے، جس جگہ انسان زندگی گزارتا ہے، تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو لڑائی پہ قائم رہ کر بغض نہیں پالنا چاہیے۔ اس لیے تو میاں صاحب نے فرمایا کہ اچھی نیوی سجنا کولوں سہ وری ہو جاندی، ذاتی ویر کماندے نہیں اصل پرید جنہ دی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت خالد اور حضرت عمار بن یاسر کی آپس میں شکر رنجی ہوگی۔ وہ کیسے ہوا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ جس طرف جا رہے تھے، جن لوگوں پر، جن کفار پر آپ نے حملہ کرنا تھا، وہاں کے کافروں میں سے ایک کافر نے یہ معلوم کر لیا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے اور ہم پر حملہ کرے گا۔ اس نے واپس جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ آپ یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کا لشکر آپ کو کچل دے۔ تو اس نے جب اپنی قوم کو بتایا تو وہ تمام کے تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے ڈر سے وہاں سے سب کفار چلے گئے۔ تو جب سب چلے گئے لیکن ایک شخص نہ گیا۔ وہ شخص رات کے وقت چھپ چھپا کر اسلامی لشکر میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا کہ حضرت عمار بن یاسر کہاں ہے؟ جب حضرت عمار بن یاسر کے پاس وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ اے عمار، میں مسلمان ہوتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور نیک بندہ مانتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری قوم تمام کی تمام بھاگی ہیں سوائے میرے، اور میں تم سے پناہ مانگتا ہوں، آپ مجھے امان دیجئے، مجھے اپنی حفاظت دیجئے، یہ نہ ہو کہ صبح آپ کا لشکر آئے اور مجھے قتل کر دے۔ تو اس کو قید کر لیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت خالد کو کہا کہ جناب میں نے اس کو امان دی، یہ مسلمان ہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ امیر تو میں ہوں، آپ نے میری اجازت کے بغیر یہ کام کیوں کیا؟ تو حضرت عمار کے پاس بھی دلیل تھی، کیونکہ وہ شخص مسلمان ہو گیا، اس نے کفار کی تمام حالت بتائی کہ وہ بھاگ گئے ہیں، تو حضرت عمار کا پناہ دینا بھی بنتا تھا۔ تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، لیکن حضرت خالد ان سے ناراض ہو گئے۔ جب واپس آئے تو یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ جب فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو چھوڑ دیا اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آئندہ اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ تو اتنی بات کر کے فیصلہ تو پورا ہو گیا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سردار تھے، امیر تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس غلام کو مجھ پر ترجیح دے رہے ہیں۔ اتنی بات کی تو حضرت عمار بن یاسر تو نکل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حضرت عمار بن یاسر سے ناراض ہو، خدا اس سے ناراض ہو۔ جو حضرت عمار بن یاسر پر لعن طعن کرے، اس پر خدا لعن طعن کرے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، یہ غضبناک فرمان سنا، تو آپ فوراً بھاگے۔ دیکھو سردار ہیں مکے کے، وہ پہلے بھی سردار تھے، اس وقت بھی وہ سپہ سالار تھے، تو اس بات پر وہ پریشان ہو گئے کہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے اور مجھے تو بد دعا دے دی۔ وہ بھاگے۔ حضرت عمار بن یاسر راستے میں ہی تھے، ان سے معافی مانگی، ان کو راضی کیا۔ یعنی مسلمان کا یہ شیوہ اور یہ طریقہ ہے، صحابہ نے ہمیں بتایا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معافی مانگ لی جائے۔
اور پھر قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اتری، وہ قرآن مجید کی آیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو۔ اگر اللہ و قیامت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے، اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اور جس کو اللہ اور رسول ہم پر حکمران بنائے ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اگر ہم سے آپس میں جھگڑا ہو جائے تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئیں۔ اب نبی علیہ السلام کے جو جانشین ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء میرے وارث ہیں۔ اب فیصلہ علماء سے کروانا چاہیے۔ ہمارا کوئی جھگڑا ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے جھگڑے کو علماء کے پاس لائیں اور ایسے عالم کے پاس آئیں جو مصلح ہو، اصلاح کرنے والا ہو۔ یہ نہ ہو کسی فتنے پاس آدمی کے پاس چلے جائیں، وہ الٹا تمہاری جنگ کروا دے۔ لہٰذا اپنے فیصلے قرآن اور شریعت کے مطابق کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔